السلام علیکم شیخ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی ہے کہ میں صبح 2:30 بجے 3 بجے گھر پہنچتا ہوں واپس ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 سوا 3 بجے میں جو ہے ابھی نماز میں 10 منٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ باقی ہوتے ہیں اذان ہونے میں فجر کی. تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میری نماز بھی سو جائے گی، تو میں نماز پہلے پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں کہ نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں میری آنکھ آدھے گھنٹے میں کھلے یا نہیں کھلے. اور اکثر ایسے میں اگر سو جاؤں تو پھر نہیں بھی کھلتی، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 9 بجے 10 بجے کھلے گی جا کے. تو آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا ایسے میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سوال آپ نے سن لیا ہے. سیدھا میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبداللہ المنیع کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا ہے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز اس لیے پہلے وقت میں پڑھ لیتا ہے، بلکہ وقت اذان ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اسے اپنے امپلائیز کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کسی کمپنی میں وہ ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا ہے. ایسی صورت میں 5 منٹ پہلے اگر پڑھ لیا ہے تو کیا کرے وہ؟ طالما انت طلوع الفجر، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور مؤذن نے اذان دے دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن الفجر قد طلع، تو جب فجر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو اذان تو کوئی بات نہیں. آپ اگر فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے اور آپ 1 منٹ پہلے اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ لا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لو دقیقہ واحدہ، 1 دقیقہ کیا ہے، 1 دقیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ بھی آپ اگر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ وہ جاہل وہ تھا نا فاروق رضوی، تو شیخ حذیفی نے کہا انتظرونی دقیقہ، تو اس نے اس دقیقہ کا ترجمہ کیا تھا معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے. وہ میرے ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ شیخ فرما رہے کہ حتیٰ 1 دقیقہ 1 منٹ بھی اگر آپ نے عجلت سے کام لیا ہے تو وہ نماز آپ کی درست نہیں ہے، وہ فجر کی نماز نہیں ہوئی. ما يجوز لأن من شروط الصلاة، نماز کے اہم ترین شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ اس کا دخول الوقت، جب وقت داخل ہو جائے ایسی صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فبناء علی هذا، لہذا اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کے یہاں وقت داخل ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھیں. اذا كان المؤذن اذن، اگر مؤذن نے اذان دے دی ہے تب آپ نماز پڑھ لیجئے. فيمكن مجرد ما يؤذن، لأن المؤذن يؤذن لدخول الوقت. مؤذن تو اذان اسی لیے دیتا ہے نا تاکہ آپ کو اس بات کی اطلاع مل جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. آپ اس کی بنیاد پر جب وقت داخل ہو گیا ہے، مؤذن نے اذان بول دی ہے، اذان پڑھ دی ہے، تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ سے اور شیخ ابن باز سے یہ پوچھا گیا کہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہم لوگ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مؤذن کیا کہتے ہیں 1-1.5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں احتیاطاً، اور کہیں کچھ تاخیر بھی کرتے ہیں 1-1.5 منٹ کی. تو وہاں جو لوگ تاخیر کرنے والے ہیں نا، اگر آپ اس اسمارٹ فون میں اپنے الارم لگا لیں اور انٹیمیشن آپ کو آ جاتی ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو جیسے ہی وقت داخل ہوا ہے نا فجر کا تو آپ نماز پڑھ لیجئے، وہ جائز ہے. لكن قبل أن يؤذن المؤذن ينبغي له في الواقع ما ينبغي له أن يعجل. آپ کے لیے اس میں عجلت برتنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے جائز یہ ہے کہ
اذان کا اہتمام ہو اور اذان کے بعد جب آپ اذان وقت داخل ہو جائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا الصلاۃ علی وقتہا، جو آپ نے افضل ترین اعمال بتائے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے اوقات میں، اس کے پہلے وقت میں، جب وہ وقت ہے اسی وقت پڑھنا ہے۔ فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیں۔ وقد على كل حال لو كان مثلا في البول، اور ایسی سچویشن میں اگر آپ چلے جائیں جہاں پر آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہو تو شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر جیسا آدمی کہیں اترا ہے اور اسے جہت کا بھی پتہ نہیں ہے، قبلہ کدھر ہے، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طلوع الفجر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اگر طلوع الفجر کا احساس آپ کو ہو رہا ہے تب آپ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے، وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ جہت کا بھی قبلہ رخ ہونے کے لیے اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جناب میں ایسی جگہ پر ہوں کہ مجھے ڈائریکشن کا نہیں پتہ، تو جو ڈائریکشن آپ اجتہاد کے طور پر قبول کریں گے وہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ 4 امام کی وضاحت کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے تب تو آپ کسی چیز پر عمل کر لیں، چلیے ٹھیک ہے، یہ بات مان لی جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی امام کی تقلید کرے اور قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہوں تو شیخ نے فرمایا پھر وہ دلیل کے ہوتے ہوئے آپ کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے نماز بغیر قصد کے، بغیر قبلہ رخ کیے، اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے قبلہ کے بغیر نماز پڑھ لی، صبح کو جب طلوع الفجر ہو گئی تو آپ کو پتہ چلا یہ تو میں نے کسی اور ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی تھی، تو کیا نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز آپ کی درست ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، کیا ماجرا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے اور ائمہ کی اندھی تقلید پر عمل کرتے ہیں؟ تو شیخ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہاں اس مسئلے میں بھی تقلید کی نفی ہوتی ہے۔ تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر اترے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ اجتہاد سے فیصلہ کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب وقت ہی داخل نہیں ہوا ہے، آپ اپنے عجلت کی بنا پر اور نیند کو مکمل کرنے کی وجہ سے آپ نماز پڑھ لیں تو یہ نماز آپ کی درست نہیں ہے، نماز آپ کی درست نہیں۔ اور آپ کو اگر عصر اور ظہر کی بات کی جائے تو ظہر کو آپ عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یا عصر کو آپ وقت ضرورت آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں، جب فجر کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، یا فجر کو تہجد کے وقت پڑھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز کے اوقات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، دیر کس بات کی ہے؟ اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں نا، فیس بک وغیرہ، ان سے بھی جڑ جائیے۔ اور آپ اس چینل کو اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ ممبرشپ اسکیم کو جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنی جو ممبرشپ ہے اسے اپ گریڈ کر لیں، سپورٹ کریں چینل کو، تاکہ ہم یہ جو کاروان توحید ہے نا، اس کا پیغام ہمیں بہت دور تک پہنچانا ہے۔ اور ابھی بہت سارے ایسی چیزیں باقی ہیں، ہمیں اس انوائرمنٹ کو بہترین کرنے کے لیے، یہ جو اسٹوڈیو کی شکل اب دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون